بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر سے واپس تشریف لائے تو کسی نے عرض کیا کہ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد یہاں رونق ہی نہیں رہتی، بالکل سونا سونا معلوم ہونے لگتا ہے۔ فرمایا کہ جی میں خود کہیں جانے سے گھبراتا ہوں، اور اگر کہیں جانا پڑتا ہے تو جہاں تک ہو سکتا ہے جلد واپس ہو جاتا ہوں، میرا جی نہیں لگتا ہے۔ اسی طرح حضرت بارہا فرما چکے ہیں کہ میں نے بہت سفر کیے ہیں، سبھی جگہ گیا ہوں، لیکن جو سکون و جمعیت اس مقام پر دیکھی کہیں نہیں پائی۔ اس مسجد میں بہت عرصے سے بزرگ رہتے چلے آئے ہیں۔ اس زمانے میں یہ دکان معرفت مشہور تھی۔ اخیر زمانے میں سب سے زیادہ برکت ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے قیام کی وجہ سے ہو گئی۔ رات دن ذکر اللہ ہوتا تھا، یہاں کی اینٹ اینٹ ذکر سے آشنا ہو گئی ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ رات بھر روتے ہوئے اور اس شعر کو پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے: اے خدا این بندرا رسوا مکن، گر بدم ہم سر من پیدا مکن، یعنی اے اللہ اپنے اس بندے کو رسوا مت کیجیے، میں اگرچہ برا ہوں مگر میرے بھید کو ظاہر مت فرمائیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں ہوتی ہیں جو بھی امور ہوتے ہیں، ایک سر ہے، اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے۔ اس لیے لوگ تو ظاہر کو دیکھ کر بڑے نیک و دیندار ہی سمجھتے ہیں، لیکن آدمی خود جانتا ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان میں کس قدر تعلقات کشیدہ ہیں۔ وہ اندر کی بات ہے، وہ راز ہے، اس کو درست کر لیتے رہتے ہیں اللہ والے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی شان استغنا سے گھبراتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ فرمایا میں نے کبھی مجاہدے نہیں کیے، مجھے کبھی یاد نہیں کہ پورے سال 12 تسبیح پوری پڑھی ہو۔ بس حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی توجہ اور نیز قلب میں اس دھن کے ہر وقت بس جانے کی وجہ سے حاصل ہوا جو کچھ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دھیان ہمیشہ، اس کی رضا کی فکر، یہ جو دل میں بس گئی، بس اسی سے سلوک طے ہوا۔ پھر چونکہ ایک لفظ آ گیا تھا کہ ہوا، حاصل ہوا جو کچھ ہوا، اس میں ایک دعویٰ ہے کہ کچھ حاصل ہوا، یہ تو ہوا، تو اس لیے اہل اللہ دعوے پر کبھی قائم نہیں رہتے۔ اس لیے پھر فرمایا کہ خیر حاصل تو کیا ہوا، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ مردودیت نہ ہوگی۔ فرمایا نسبت کے بہت الوان ہیں، الوان یعنی رنگ ہیں، الگ الگ شانیں ہیں۔ مثلا نسبت خشیت، نسبت ہیبت، نسبت شوق، نسبت محبوبیت وغیرہ۔ مرتب ملفوظات فرماتے ہیں کہ نسبت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق کو، کسی پر اس تعلق میں شوق کا رنگ غالب ہوتا ہے، کسی پر محبت کا، کسی پر ہیبت کا، کسی پر خشیت کا، یہ الگ الگ رنگ ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ مناسبت ہے۔ بس بزرگوں میں جو چیز تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھنے کی اصل چیز یہ ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ مناسبت ہے، اور مناسبت بھی بے ساختگی اور پختگی کے ساتھ۔ یوں 2-4 دن کو تو سب بن سکتے ہیں عاشق رسول، لیکن یہ کہ بے ساختگی اور پختگی، یعنی حضرت علیہ السلام سے طبیعت ہی اتنی لگ جائے، مانوس ہو جائے کہ بس ان کی سی زندگی کے لیے خود بخود بھی آدمی چلے، بے ساختگی پیدا ہو جائے، اور پختگی کہ یہ وقتی بات نہ ہو بلکہ دائمی طور پر انسان کا ذوق یہ ہو جائے کہ سنت کے خلاف کچھ نہیں کرنا، اپنے نبی کی چاہت کے خلاف کوئی عمل نہیں کرنا، بس یہ ایک رنگ بن جائے آدمی کا، یہ ہے بزرگی، بس بڑی بات یہی ہے۔
فرمایا کہ اولیاء اللہ معصوم تو نہیں ہوتے، البتہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے ان کی بڑی حفاظت فرماتا رہتا ہے، کیونکہ گناہ ہی تو خدا سے دور کرتے ہیں۔ جب گناہوں سے حفاظت رہتی ہے تو قرب کی منزلیں طے ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت اور محبت میسر رہتی ہے۔ اپنے رنگ کے بارے میں فرمایا کہ میرے مواعظ میں امید کے مضامین بہت ہوتے ہیں، ترغیب بہت کم ہوتی ہے، یعنی ڈرانے والے مضامین میں بہت کم بیان کرتا ہوں، توقع اور امید دلاتا ہوں۔ میری زیادہ غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا لگاؤ اور محبت حق تعالیٰ سے بڑھ جائے۔ گو خیال ہوتا ہے کہ معصیت پر جرأت نہ ہو جائے، لیکن لگاؤ اور محبت اگر پیدا ہو جائے تو معصیت بھی نہیں ہوگی۔ یہ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کا طریق ہے۔ وہاں بس تسلی ہی تسلی تھی، کسی حال میں مایوس نہ ہونے دیتے تھے۔ یوں فرماتے تھے کہ ہم لوگ عبد احسانی ہیں، احسان اور لطف کے بندے ہیں۔ جب تک آرام اور آسائش میں ہیں تب تو عقائد بھی درست ہیں اور تھوڑا بہت نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں، اور جہاں کوئی مصیبت پڑی بس سب سے رخصت۔ اس لیے ہمیشہ حتی الامکان اپنے آپ کو مباح آرام میں رکھنا چاہیے۔ پانی جب پیے نہایت ٹھنڈا، تاکہ ہر بنے منہ سے الحمدللہ نکلے، ورنہ گرم پانی پی کر زبان تو الحمدللہ کہے گی لیکن دل شریک نہیں ہوگا۔ پھر ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ایسا شخص میرے دیکھنے میں نہیں آیا، یعنی حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ جیسا شخص، ایسا شخص میرے دیکھنے میں نہیں آیا، نہ آئندہ امید ہے۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب، جن کا تقوی مشہور و معروف ہے، ان کا مقولہ قاری محمد علی خان صاحب جلال آبادی سے میں نے سنا ہے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب سلف صالحین میں سے ہیں۔ یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس زمانے میں پیدا ہوئے۔ یہ بہت بڑی شہادت حضرت حاجی صاحب کے کمال کی ہے کہ ایسے اکابر کی نظر میں حضرت کی اس قدر وقت تھی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جہاں تک ہو سکے جمعیت کو ہاتھ سے نہ جانے دے، یعنی سکون کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ یہاں تک کہ 4 پیسے اگر کسی کے پاس ہوں تو ان کو جمع رکھے، برباد نہ کرے، تاکہ قلب کو جمعیت رہے۔ یعنی جب آدمی کے پاس کچھ رقم رہتی ہے تو دل کو ایک طرح کا سکون بھی رہتا ہے کہ ہے میرے پاس کوئی مصیبت آ رہے وقت کے لیے، ورنہ تشویش میں دل مبتلا رہتا ہے۔ اس لیے سب پیسہ خرچ نہ کرے، اگر کچھ پیسہ ہے تو جمع بھی کر کے رکھے، کیونکہ اس کے جمع رہنے سے دل کو سکون رہتا ہے۔ بے احتیاطیوں سے مرضوں کا ہجوم نہ ہونے دو، ایسی دلیری اور حق گوئی بھی نہ کرو کہ لوگ دشمن ہو جائیں اور قلب کو مشوش کریں۔ غرض حضرت حاجی صاحب کے یہاں اس کا بہت ہی اہتمام تھا کہ جمعیت خاطر متاثر نہ ہو، یعنی ہر وقت انسان انتشار ذہنی میں رہتا ہے، قلب مشوش ہوتا ہے، تو کیا خاک اللہ سے جی لگائے گا؟ انہی جھنجھٹوں کے اندر صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، اللہ سے جی لگانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا اس کو، ہر وقت منتشر رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ بھائی دین پہنچاؤ تو وہ بھی اعتدال اور حکمت کے ساتھ پہنچاؤ، اور جو بھی مصروفیت ہے اعتدال و حکمت سے مصروفیت رکھو۔ خواہ مخواہ لوگوں کو اپنا مخالف نہ بناؤ، خواہ مخواہ اس کو جرأت و بے باکی نہ سمجھو کہ سب حاسد ہو جائیں اور پھر اس کی وجہ سے قلب کو تشویش رہے۔ قلب کو تشویش رہے گی تو اللہ سے کیا لو لگائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ سے لو لگانے کے لیے جمعیت خاطر، یعنی دل کا جمع رہنا اور ادھر ادھر منتشر نہ رہنا بہت ضروری ہے۔ اس لفظ کو حضرت بہت فرمایا کرتے تھے کہ جمعیت بڑی چیز ہے، جمعیت بڑی چیز ہے، یہ فرمایا کرتے تھے۔ جمعیت سے مراد دل کا مشوش نہ ہونا ہے۔ آگے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہنے کی تو بات نہیں،
لیکن میرے یہاں کون سی بات چھپی ہوئی ہے۔ بعض شخص ایسا آتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی خود جی چاہتا ہے، بعض شخص ایسا آتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہی خود جی چاہتا ہے کہ اس سے کہیں تم ہم سے اس سے کہیں تم ہم سے بیعت کر لو۔ جب اس سے باتیں ہوتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود سر سے پیر تک طلب میں غرق ہے۔ دیکھیے، جان نہ پہچان ایک بالکل اجنبی شخص پہلی ملاقات میں خود کا جی چاہتا ہے کہ یہ ہم سے بیعت کی درخواست کر دے اور اس کو ہم بیعت کر لیں۔ یہ مناسبت کی بات ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کسی کو دیکھ کے ایسا جی چاہتا ہے، اور جب اس سے بات ہوتی ہے تو وہ تو دیکھ کے خیال ہوا تھا، لیکن جب اس کے آنے کی غرض معلوم ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو وہ سر سے پیر تک اسی شوق میں نظر آتا ہے۔ یعنی طالب صادق اہل اللہ کو دیکھ کے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ویسے خود کہنے میں کہ تم ہم سے مرید ہو جاؤ شرم آتی ہے، کیونکہ عرف کے خلاف ہے اور طریق کی بدنامی بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر طالب صادق دیکھ کر کہہ ہی دے کہ تم ہم سے مرید ہو جاؤ تو کیا حرج ہے، لیکن پھر بھی یہ اس لیے مناسب نہیں کہ شاید اپنا یہ خیال کہ یہ طلب صادق ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو جناب، طلب وہ چیز ہے کہ خود اس کی طرف کشش ہوتی ہے۔ یہ طلب صادق جس میں ہوتی ہے، طبیعت کا میلان اس کی طرف ہوتا ہے۔ ہمارے اندر بھی طلب صادق ہوگی، خود حق تعالی شانہ ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ ایک بار اسی قسم کی گفتگو تھی، اس پر فرمایا کہ جس کسی کی بابت مجھے یہ تمنا ہوئی کہ یہ درخواست بیعت کی کرے، اس نے ضرور مجھ سے بیعت کی درخواست کی۔ جس کا خیال ایک سیکنڈ کے لیے بھی قلب میں آ گیا، خواہ بالکل سرسری اور گزرتا ہوا ہی ہو، لیکن تھوڑے دن بعد کیا دیکھتا ہوں کہ چلے آ رہے ہیں، کبھی اس کے خلاف نہیں ہوا۔ ایسا شخص جب بیعت کے لیے کہتا ہے فوراً کر لیتا ہوں کہ خدا نے منہ مانگا بھیجا ہے، اس سے نخرے نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ فتویٰ تو نہیں دیتا، لیکن مشورہ ضرور دوں گا کہ گھر کا انتظام بیوی کے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، یا خود اپنے ہاتھ میں، اوروں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ بھائی ہو یا بہن ہو یا ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے بیوی کی بڑی دل شکنی ہوتی ہے۔ یا تو خاوند اپنے ہاتھ میں خرچ رکھے، ورنہ اور رشتہ داروں میں سب سے زیادہ مستحق بیوی ہے۔ بیوی کا صرف یہی حق نہیں ہے کہ اس کو کھانا کپڑا دے دے، بلکہ اس کی دلجوئی بھی ضروری ہے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ نوجوانی کے زمانے میں جب جاہلیت کے دور سے گزر رہا تھا تو شادی تو اپنی مرضی سے لو میرج کی۔ کالج میں پڑھتے تھے، دین سے بھی دور ہو گئے تھے، ماحول بدل گیا تھا ان کا، لیکن خوب بھگتی ہوئی اور اپنے اوپر گزری ہوئی دوسروں کی نصیحت کے لیے لکھ دیتا ہوں، یہ کہہ کر مولانا نے آپ بیتی میں لکھ دیا کہ قدرت ہر جوان عورت پر کہنا چاہیے کہ حسن کا غازہ مل دیتا ہے۔ قدرت مل دیتی ہے اور وہ کسی کا بھی دل لگ جاتا ہے، لیکن یہ جنون جوش جو ہے وہ صرف ایک رات کے لیے ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد بیوی پن، سلیقہ، اطاعت، فرما برداری، ہر چیز اس میں ڈھونڈتا ہے، اور وہ تو سب دیکھا نہیں تھا، اس لیے مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اب پھر انہوں نے بہت نظر انداز کیا، بہت حق تلفیاں کی، اب بالکل اس کی دل شکنی اور دل آزاری کرتے رہے عمر بھر۔ اس کے بعد لکھا کہ اب مرشد تھانوی کی برکت سے اس بڑھاپے میں جا کے بڑھیا کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو۔ تو وہ بھی اخیر میں حضرت سے بیعت ہوئے اور تربیت ہوئی، اور یہ باتیں معلوم ہوئیں کہ یہ حقوق ہیں، اس کا جواب دینا ہے، یہ سب چیزیں سامنے آئیں، تو کہا اب بڑھاپے میں بڑھیا کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں اب جا کر کے، ورنہ جوانی میں نہیں پسند آئی اور خوب ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئی۔ یہ اہل اللہ کے تعلق کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی کہیں اٹکا ہوا تو ہوتا ہے، اس کا نفس کسی کے ہاتھ میں تو ہوتی ہے ڈوری اس کی، ورنہ تو بس یہی ہو رہا ہے کہ لوگ جتنا ظلم چاہے کر لے رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اپنے گھر کی بات ہے، جو چاہے کرو، جیسا چاہے کرو۔ بس جو لوگ
اہل اللہ کے حوالے ہوئے اور صاف گوئی سے کام لیا اور سچائیاں سامنے رکھیں اور راستہ بتائے اور عمل کرنے میں مخلص بھی رہے۔ منشا ان کا یہی تھا کہ ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں، اس لیے چھپایا نہیں بلی کی طرح کہ بلی جیسے گو چھپاتی ہے ایسے چھپایا نہیں برائیوں کو، بتا بتا کر اصلاح کر لی، اس کی درستگی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ نہیں دیکھا، اب یہ نہیں دیکھا کہ صاحب اب کیا کریں ہم، نہیں، اب جو ہے حقوق ادا کرو، جو سنتیں ہیں سب سنتوں پر عمل کرنا، گھر کے نظام کے سلسلے میں، گھر والوں سے تعلقات کے سلسلے میں، اس شرعی تعلیمات پر عمل کر کر کے، نبوی سنتوں پہ عمل کر کر کے اس کو فرمایا کہ اب بڑھیا کو خوش کرنے اور راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی ایسا کرے، بلکہ ان کی ایک زندگی گزر گئی تھی جہالت میں اور جاہلیت میں۔ بہت کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اس دلدل سے نکالا۔ جب وہ اسلام سے بدگمان ہو گئے تھے، حضور علیہ السلام سے دور ہو گئے تھے، بدگمانیاں پیدا ہو گئی تھی، پھر وہ اللہ نے سب نکالی، اور نکلی بھی کیسے؟ بہت بڑی قربانی کے بعد نکلی۔ ان کے والد ماجد رحمہ اللہ حج کرنے کے لیے گئے تو وہیں پر انتقال ہو گیا۔ انتقال کا واقعہ آنے کے بعد ان کے ساتھ میں گئے ہوئے گاؤں کے دوسرے حاجی صاحب نے بتایا کہ جب یہ کعبۃ اللہ پر پہنچے تو غلاف کعبہ کو پکڑ کے بہت روئے اور اللہ سے کہا کہ اللہ پاک، میرا بیٹا جہنم میں جائے گا، تیرا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن میری ذلت ہو جائے گی اور میرا نقصان ہو جائے گا، اس لیے تو میرے حال پر رحم فرما دے، میری دعا سن لے، اس کو ہدایت دے دے، سیدھا رستہ دکھا دے۔ تو روتے رہے اور روتے وہیں پر اسی دعا میں جان دے دی اللہ تعالیٰ کو۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی لاج رکھ لی۔ پھر کچھ اسباب ہوئے، کوئی نہ کوئی سبب تو بنتا ہے، جیسے گمراہی کا کوئی سبب بنا، انگریزوں کا لٹریچر پڑھ کے گمراہ ہوئے، اور ہدایت کا بھی سبب بنا کہ بعد اللہ کے بندوں کی طرف سے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی۔ خاص طور سے مرحوم اکبر الہ آبادی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو نصیحت کی، اور بھی ایک دو واقعات سبب بنے دل پھر اسلام کی طرف اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات کے اعتراف کی طرف، ان کے صداقت اور سچائی کے اعتراف کی طرف پلٹ گیا ان کا دل۔ پھر بہت سے کام بھی کیے، اچھے کام بھی کیے، سماجی خدمات بھی انجام دی، ایک اچھا سا اخبار نکال کر اس کے ذریعے سے بھی تبلیغ کی، دین بھی پھیلایا، اور قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی لکھی۔ تو یہی باتیں حضرت کے ہاں ہوا کرتی تھیں۔ اسی کو کہا کہ بیوی کا صرف یہی حق نہیں ہے کہ اس کو کھانا کپڑا دے دو، بلکہ اس کی دل جوئی بھی ضروری ہے۔ عاشروہن بالمعروف کے تحت میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام روزانہ تھوڑی دیر رات میں اپنی بیویوں کے پاس جس کی بھی باری ہوتی باتیں کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، تبادلہ خیال کرتے تھے، ان کا کچھ سنتے تھے، دکھ دکھڑا سننا ہے، اپنا کچھ بولنا ہے، اس کا بھی ٹائم نکالتے تھے۔ اپنی تمام تر مصروفیات میں اہل حقوق کے حقوق ضائع نہیں کیے حضور علیہ السلام نے۔ آج کل تو ایسا ہے صاحب کہ دین کی خدمت کے نام پہ گھر میں جاتے ہی چڑچڑاپن شروع کر دیتے ہیں، یعنی گھر والے یہ سوچیں کہ نہ آئیں تو اچھا ہے، ایسا مزاج بن گیا، اور بڑے دیندار ہیں، دین کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، دینی خدمات میں مصروفیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ گھر گئے چڑچڑاپن شروع کر دیا، تو سب کے ساتھ ماشاءاللہ کیسے ہو بھائی، بھلے ہو، ایسی اچھی باتیں کہ جب بولیں تو منہ سے پھول چڑھیں، اور جب بیوی سے بات کریں تو گویا آگ اگلیں اندر سے، یوں ہوتا ہے۔ تو یہی سب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ہاں حقوق کی باتیں ہوتی تھیں۔ بس دیکھو بھائی، حقوق ادا کرو، فرائض اور حقوق کے درمیان زندگی گھوم رہی ہے، فرائض اور حقوق، اس کو جانو اور ان کو ادا کرو۔ مثنوی شریف کے درس کے دوران میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، خود اس پر ایسے واقعات ڈالتے ہیں جن سے اسباب کی تاثیر کی نفی ہوتی ہے، یعنی اسباب میں تاثیر تو ہے
لیکن خود اسباب سے دل نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ سے لگتا ہے، مسبب سے لگتا ہے، اور بار بار ذہن میں آتا ہے، یعنی اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے ایک بندہ کا اللہ سے تعلق بڑھتے 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 ایسا وقت آتا ہے جب اس کو مسبب ذہن میں ہوتا ہے، سبب ذہن میں نہیں ہوتا۔ اللہ فرمایا کہ تو میں تو عمراء کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اگر تم کسی نیک کام میں روپیہ لگاؤ تو اگر برکت چاہتے ہو تو غربا کے بھی 2-4 پیسے شامل کر لیا کرو، اگر ویسے نہ ہو تو مانگ ہی کر شامل کر لیا کرو۔ میں اس کی نظیر بتلایا کرتا ہوں کہ دیکھ لو جہاں خالص عمراء کے مدرسے ہیں وہاں دیکھ لو کہ کیا نور برس رہا ہے، کہ وہاں سے ایک عالم بھی نہیں نکلا، اور ایک سہارنپور کا مدرسہ ہے، دیوبند کا مدرسہ ہے، جہاں دیکھ لو کیسی رونق ہے۔ اگر عمراء یہ کہیں کہ وہاں بھی ہمارے ہی پیسے سے رونق ہے تو اچھا جہاں تمہارا خالص پیسہ ہے وہاں رونق کیوں نہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ سب غربا کے پیسے کی برکت ہے۔ جب تک طریق کی حقیقت نہ معلوم ہو جائے تب تک تو طویل صحبت ضروری ہے۔ جب اس کی حقیقت معلوم ہو گئی اور طریق سے مناسبت پیدا ہو گئی پھر طویل صحبت ضروری نہیں۔ صحبت کے ضروری ہونے کی حد یہی ہے۔ البتہ گاہے بگاہے شیخ کی خدمت میں حاضری ہونی چاہیے، اس سے فیض میں ترقی ہوتی ہے۔ کوئی عالم صاحب بے جا بحث کر رہے تھے، سوال جواب، اس پر حضرت نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مولانا آپ تو مجتہد ہیں، جب تک اجتہاد کا مادہ نہ نکلے گا کسی بندے خدا سے آپ کو نفع نہیں ہو سکتا۔ آپ بہت بڑا اپنے کو سمجھتے ہیں، اگر اتباع کرنے سے شرم آتی ہے تو کتابیں دیکھ کر خود ہی ذکر و شغل کرتے رہو، دیکھو خود رو پودے کی طرح ہو جاؤ گے، کوئی شاخ کہیں جا رہی ہے کوئی کسی طرف، بے ڈھنگا درخت جیسے ہوتا ہے ویسے ہو جاؤ گے، پیر بھی بن جاؤ گے مگر ایسے ہی رہو گے۔ کیا طلب کی یہی شان ہوتی ہے کہ تعلیم کی یوں بے قدری کی جائے، یعنی شیخ کے راستہ دکھانے کی بے قدری کی جائے کہ بحث کی جائے بس؟ کیا طلب کی یہی شان ہوتی ہے کہ تعلیم کی یوں بے قدری کی جائے؟ یہ مولویوں میں اور مرض ہے مقتدا بننے کا۔ جہاں 4 جاہلوں نے مولوی صاحب کہا بس اپنے کو بڑا سمجھنے لگے۔ آپ مقتدا عوام میں ہوں گے، اس فن میں آپ مقتدا نہیں، یہاں اطاعت ہی سے کام چل سکتا ہے، اور اطاعت کا مادہ آپ کے اندر ہے نہیں۔ ہر بات کو نہایت وحشت اور حیرت سے سنتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ قلب بالکل قبول نہیں کرتا۔ کسی نے اشتہار دے کر تو آپ کو نہیں بلایا تھا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے موافق تعلیم تلقین کی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر طبیب نسخے کی تجویز میں مریض کی خواہش کا اتباع کرے تو وہ طبیب ہی نہیں، ڈاکو ہے، چوٹا ہے۔ کوئی ایسا پیر ڈھونڈیے جو آپ کی رائے کے مطابق آپ کو رستہ دکھائے۔ ہم تو جو کہیں گے تجربے سے کہیں گے، اس پر وثوق ہو عمل کیجئے ورنہ جائیے۔ اگر تم کو اعتقاد ہو تو علاج کراؤ ورنہ جاؤ اپنے گھر۔ البتہ میں کوئی کام شریعت کے خلاف کروں تو بے شک اس پہ عمل مت کرو۔ پھر فرمایا کہ دیکھو ایسے ہیں طالب آج کل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب